اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہم جو سی ایس ایس کا اگلا ٹاپک ہے اسلامیات کا، اس کو ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے اس کے اوپر کانسیپٹ ڈیولپ کریں۔ تو ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک ایک تھوڑا سا عجیب سا ٹاپک ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق اور احادیث کے مطابق ہم اگر دیکھیں، غور کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں ان سب مذاہب کو بھی ہم دین کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ایک آیت ہے کہ علی دین کلہ، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب ادیان دیکھیں، اللہ پاک خود جو دیگر مذاہب ہیں انہیں اللہ پاک خود دین کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اچھی آیت ہے، میرے دماغ میں آئی، سورہ کافرون کی آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، ٹھیک ہے۔ تو گویا بات یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں انہیں بھی قرآن نے دین ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام تو بہرحال دین ہے ہی۔ تو بیسیکلی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہمیں لازمی سی بات ہے، ہمیں کمپیریٹیو انالیسس کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار ٹھیک ہے، اسلام کو ہم ایز اے دین کنسیڈر کریں گے، اور جو دوسرے مذاہب ہیں انہیں ہم ایز اے مذہب کنسیڈر کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اب آگے چل کے ہم کچھ ریزنز بناتے ہیں اس کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سائڈ کے اوپر دین کی کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مذہب کے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرق ہے دونوں میں۔ سب سے پہلا جو فرق ہے وہ دین میں اور مذہب میں وہ یہ کہ دین جو ہے وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک خدا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آیت آپ کے سامنے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الشرک ظلم عظیم، تو یہ کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت عظیم قسم کا ظلم ہے وہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ بتاؤ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا وہ آپس میں نہ لڑتے؟ تو یہ بھی قرآن کی بات ہے۔ تو قرآن خود گویا دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ بھائی خدا جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ جبکہ مذاہب کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، جو مذہب ہے، مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ مذہب کے اندر کیا ہے، وہاں پہ ایک سے زیادہ خداؤں کا بھی کانسیپٹ آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں آپ کو بہت سارے خداؤں کا تصور ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں جو ہے نا کشن بھگوان ہے، رام بھگوان ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر تو وہ گنتی میں بھی نہیں آتے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں 3 خداؤں کا تصور ملتا ہے۔ اب وہ 3 خدا کیسے؟ 3 خدا، ایک تو وہ جو خدا ہے، ایک تو وہ ہے خدا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے درجے پر جو اللہ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جنہوں نے لنک قائم کیا، جنہیں حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، تو ان کو بھی عیسائی کیا کرتے ہیں؟ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلا فرق۔ دوسرا فرق دیکھیں اس کے اندر یہ کہ اسلام جو ہے، جو دین ہے، دین کیا ہے؟ وہ مکمل چیز کا نام ہے، ایک کمپلیٹنس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹنس کیسے ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر۔ اچھا، تو دوسرا جو فرق ہے وہ ہے مکمل دین۔ دین کیا ہے؟ وہ مکمل ہوتا ہے، ہمیشہ کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامل کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا، ٹھیک ہے، اور 1400 سال پہلے سے آج تک وہ ویسا، اس کی تعلیمات ویسی ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال پہلے بھی جو بے پردگی تھی یا شراب نوشی تھی، ٹھیک ہے، اسے حرام کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام جتنے بھی، بے شک جتنے بھی سیکٹس بن چکے ہیں، فرقے بن چکے ہیں، وہ سب آج بھی ان چیزوں پر متفق ہیں کہ بھئی شراب کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔
تو قرآن کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یعنی کہ دین کی جو تعلیمات ہیں، وہ 1400 سال سے یہی ہیں. تو اس کے ایک قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کوٹ کی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب یہ اس کا ریفرنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے اس کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ ہو گیا دوسرا فرق. جبکہ اگر آپ مذاہب میں دیکھیں تو یہ ترمیم پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب امینڈیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امینڈیبل یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وقت پہلے تک، کچھ 200 سال پہلے کی بات ہے، کہ جو ہندوؤں کے اندر ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا ستی کا. ٹھیک ہے، ستی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. تو یہ ستی کا جو کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جو شوہر مر گیا، ٹھیک ہے، تو شوہر کو بھی جلا دو اور بیوی کو بھی جلا دو اٹھا کے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ستی کا کانسیپٹ. لیکن آج آپ کو یہ کانسیپٹ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عیسائیوں کی اگر بات کریں تو عیسائیوں کے اندر کیا ہے؟ عیسائیوں کے اندر نماز تھی، ٹھیک ہے، پردہ تھا، شراب ان کے ہاں حرام تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ قانون کے محتاج ہیں ان چیزوں کے لیے. مذہب کی تعلیمات انہوں نے اتنی گول مٹول کر دی ہیں کہ اب وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اب جو مذہبی پیشوا ہیں وہاں کے، انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہی کیا ہے کہ قانون کے مطابق، اب قانون تو بنا دیا اسمبلی نے، اب اسمبلی نے جو قانون بنا دیا بس وہی جو ہے نا مذہب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ زنا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کھلے عام زنا کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب تو گے میرجز اور جو ہے نا اور اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا چیزیں وہ گریجولی اس کے اندر ایڈیشن ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے کہ جو دین ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، جبکہ مذہب جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دین جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہے. وہ کیسے ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دین کی جو بنیاد ہے، ٹھیک ہے، وہ آسمانی تعلیمات ہیں. یعنی کہ ہمیشہ آسمان سے کوئی بات آئے گی وہی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور وہی کیا کہلائے گی؟ وہ دین کا حصہ کہلائے گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اللہ کا پیغام سنایا ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ایک آیت بھی ہے میرے پاس آپ کے لیے. لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دین جو ہے یہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی چیز پیش کی ہو، تو جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر خود اس بات کا ذکر ہے کہ آیت ہے سورہ کہف کی 110 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے. اس آیت میں یہی ہے کہ بھئی قل کا مطلب ہے کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. الا یوحا الیہ، مطلب میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ وحی کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. جبکہ مذہب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو مذہب جو ہے وہ بالکل انسان کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا بنایا ہوا کیسے ہے یہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن کے پاس آسمانی تعلیمات سرے سے ہیں ہی نہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ ایسے مذاہب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ چوہوں کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے جو بندروں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ تو ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے ہر اس چیز کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے جس کے اندر انرجی کا کانسیپٹ ہو. اگر انرجی کا تصور کسی چیز میں مل گیا تو اس کو بھی خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اب اس کے اندر کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ تو انسانوں کو ہی پوجنا شروع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی ان کے اندر بھی انرجی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ انرجی کا یہ مطلب ہو گیا کہ بھائی ہر چیز کیا ہے؟ خدا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے نا فرق ہے ان کے اندر کہ یہ بالکل انسان کے اپنے بنائے ہوئے کانسیپٹ جو شامل ہو چکے ہیں ان میں. تو ان کو یہ مذاہب میں اور دین میں یہ فرق ہے.
اچھا، تو اب اگلا جو فرق ہے وہ ہے اعتدال. ٹھیک ہے، دین کیا کہتا ہے؟ اعتدال کرو. ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایک بیلنسڈ وے میں لے کر چلو. ٹھیک ہے، اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے جو حق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی بندے کے حقوق آپ کے اوپر رہتے ہیں تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو اتنی بھاری نبوت کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے دنیا داری اور حقوق العباد پر بہت زور دیا. یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے. ٹھیک ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے پہلا سب سے پہلا نمبر ہے وہ رشتہ داروں کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اسلام میں. تو اب اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی رشتہ داروں کے حقوق بھی نبھاؤ، لازمی بات ہے، دنیا داری کرنی پڑے گی، ان سے ملنا جلنا پڑے گا تو وہ بھی نبھانا پڑے گا، اور حقوق اللہ کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، یعنی کہ عبادت وغیرہ کو بھی ٹائم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، جبکہ مذاہب کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ ایکسٹریمزم ہے. اب ایکسٹریمسٹ ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اب ایکسٹریمسٹ کیسے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جو دنیا کے اتنے بہت سارے جو مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مذہبی جو پیشوا ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ ساری زندگی مذہب کے لیے وقف کر دی جائے. اس کی مثال آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، جیسے کہ عیسائیوں کے اندر پادری ہوتے ہیں، ہندوؤں کے اندر وہ پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں جو برہمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب کا سہارا لے کر جو ہے نا وہ اشتراکیت کی انتہاؤں تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پوری زندگی اپنی جو ہے نا آپ ایک ہی فیلڈ میں گزار دو، عبادت ہی کرتے رہو، یا ساری زندگی آپ جو ہے نا پنڈت بنے رہو، یہ ایکسٹریم قسم کے کانسیپٹس ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے بھائی بیلنسڈ رہو، ہر چیز بیلنسڈ رکھو، دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو. ٹھیک ہے، اب اگلا جو فرق ہے اس کے اندر، دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے بھائی آپ ریسرچ کرو، سائنس کے اوپر جو ہے نا آپ کام کرو. تو اسلام میں آپ دیکھو بار بار جو ہے نا وہ غور و فکر کی بات ہوئی ہے، بار بار. یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اس کے اندر 75 نمبر آیت میں جو ہے نا وہ یتفکرون کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ غور و فکر سے کام لو. اور اس سے اگلی آیت یعنی کہ 76 آیت میں تاکلون یعنی کہ عقل سے کام لو. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ بھئی عقل سے کام لو. اس کے علاوہ ایک بہت اچھی مثال ہے آپ کے سامنے، بہت اچھی جو ہے نا ایک آیت ہے، جو اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اور بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بھی سوچنے کا بڑا سامان ہے. ان کے پیٹ میں جو خون اور گوبر ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اب یہ دودھ کی مثال دی ہے کہ بھئی دودھ آپ دیکھیں سفید ہوتا ہے اور ایک تو گاڑھا ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کھلاتے کیا ہیں اسے؟ آپ کھلاتے ہیں اسے بالکل سوکھا سا چارہ کھلاتے ہیں اس سے، اور اس سوکھے ہوئے چارے سے گاڑھا اور چکنا دودھ نکلتا ہے، اور وہ دودھ ایسا ہوتا ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آج کل جو ہے نا وہ دودھ کے اندر پانی وانی ڈال کے اس کی خوشگواریت کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال دودھ خوشگوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ دیکھیں مذہب میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں، یعنی کہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو چیز دکھی اسی کو مانیں گے، جو نہیں دکھی جو نہیں نظر آ رہا وہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو مذہب پرست ہیں. اب مذہب پرست لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے نا سائنس اور تحقیق کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی سائنس وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑو، تحقیق کے چکر میں مت پڑو، یہ آپ کو گمراہ کر دے گی. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ان کے ہاں ایسے ہیں جو بالکل مٹیریلسٹک ہیں اور جو بالکل ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ یہ ہے بس سائنس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سائنس نے کہہ دیا بس وہی حق ہے، اور
اگر کوئی ان کے ہاں کوئی جو ہے نا ہائپوتھیسس ہو نا، اس کو بھی اتنی ویلیو دی جاتی ہے، اتنی ویلیو دی جاتی ہے کہ اس کو بھی آپ ایک فیکٹ کا درجہ دے دیتے ہو. اس کی مثال ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیں، وہ ایک تھیوری ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، وہ تھیوری ہے. بہت سارے سائنسدانوں کا اس پہ اعتراض بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک فیکٹ کی حیثیت حاصل ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پر ایک اندھا یقین بنا کے رکھا ہوا ہے. اب اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دین کہتا ہے یکساں عقائد. یکساں عقائد کا یہی مطلب ہے کہ جو دین ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. یکساں مطلب ایک جیسا ہے. مثال کے طور پر اگر اسلام میں خنزیر حرام ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہے، شراب حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے. اس کے لیے ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال کا، وہ یہ ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا نبی بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. تو یہ شعر آپ کا اتنا ہی کام کا ہے، لیکن یہ شعر آگے بھی ہے، لیکن وہ آپ کے کام کا نہیں. ایگزام میں وہ نہیں لکھنا آپ نے صرف اپنے کام کی چیز نکالنی ہے. تو اگلا مصرع میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگلا مصرع یہ ہے کہ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب کہتا ہے کہ بھئی ہر کسی کے ذاتی عقائد ہیں، کوئی کسی کے عقائد سے کام نہ رکھے. مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں آپ دیکھیں تو ناردرن ہندوز جو ہیں اور ساؤترن ہندوز جو ہیں ان کے عقائد میں آپ کو فرق ملے گا. اس کے علاوہ اسی طرح سے کچھ لوگ نان ویج ہوتے ہیں اور کچھ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے مذہب کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنے. یہ نہیں کہ وہ ان کی اپنی ایک جو ہے نا وہ چوائس ہے، وہ ایک مذہب کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ گائے کا گوشت کھا لیا ہندوؤں نے تو اس کو گناہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو بھگوان ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کشن کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رام کو بولتے ہیں کہ رام بھگوان بڑا بھگوان ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کشن کو بڑا بھگوان مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ہاں تو 12 اور 15 خداؤں کا بھی تصور ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسکرپچر میں فرق آپ کو مل جائے گا ان کے کہ بھائی کچھ لوگ گیتا کو جو ہے نا وہ پریویلیج دیتے ہیں اور کچھ لوگ وید کو پریویلیج دیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو ٹیمپلز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو فرق مل جائے گا. مندر ان کے الگ الگ ہیں. کالی ماتا کا الگ مندر ہے اور جو ہے نا شیو کا الگ مندر ہے، تو رام کا الگ مندر ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، جبکہ اسلام کے اندر تمام لوگوں کے ایک ہی جیسے عقائد ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ دین کہتا ہے کہ آپ کے پاس ذمہ داریاں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوائد بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فوائد تو ہیں ساتھ میں ذمہ داریاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ کے اگر مسجد میں کوئی امام صاحب ہوں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تنخواہ تو ان کی ہوتی ہے، وہ تنخواہ تو الگ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو ہدیہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ان کو کوئی پرفیوم لا کے دے دیتا ہے، کبھی کوئی ان کو جو ہے نا کوئی سوٹ لا کے دے دیتا ہے. تو یہ ان کو فوائد مل رہے ہیں، ایکسٹرا فوائد جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 4 شادیوں کی ایک مثال ہے کہ بھئی جو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو وہ صرف 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ انصاف کرو گے اور جو ہے نا ان کو نان اور نفقہ ان کو پورا کرو گے، ان کا یعنی کہ ان کا خرچہ اٹھاؤ گے. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہو گئی. جبکہ اگر مذہب میں آپ دیکھیں تو مذہب کے اندر وہ ان کا صرف فوائد کے اوپر فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو پریسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے مطابق بولنا ہے، لوگوں کو آپ نے ہمارے مطابق جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے. یہاں تک کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنا ایجنڈا جو ہے نا لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے وہ ان پریسٹ کا سہارا لیا جاتا ہے وہاں پر. تو یہ بس ان کا صرف جو ہے نا فائدے اور فائدے پر فوکس ہے. ٹھیک ہے. کوئی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں ذمہ داری اٹھاتے کہ بھئی ہم اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کریں، جو ہمارے جو اسکرپچرز ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم محفوظ رکھیں اور ان کو جو ہے نا وہ ان کے اندر ریکٹیفیکیشن ہونے سے ان کو بچائیں. ٹھیک ہے. اب اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دین کہتا ہے کہ آپ کے پاس قسمت کو بدلنے کی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اب قسمت کو بدلنے کی طاقت کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں آتا ہے کہ بھئی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان جستجو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے کہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی قسمت اٹل ہے. اچھا، اب مذاہب میں یہ تصور ہے کہ
اگر حالات آپ کی کوششوں کے مخالف ہیں، یعنی کہ آپ جیسا کرنا چاہتے ہو ویسا ہو نہیں پا رہا، تو بس قسمت کا یہی فیصلہ ہے کہ بس آپ کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی قسمت اچھی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ خود ہی کامیابی کے لیے محنت سے زیادہ قسمت کی بات کی جاتی ہے، قسمت کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. جبکہ اسلام میں، دین میں ایسا نہیں ہے. دین کہتا ہے بھئی آپ کوشش کرو، محنت کرو، آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دعا بھی کرو. اب اگلا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کہتا ہے کہ بھئی آپ کو نیت پر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. نیت پر ثواب کیسے ملے گا آپ کو؟ اب ایک مشہور آیت ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حدیث ہے بلکہ، کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہو جبکہ ہو جاتا ہے غلط، برا ہو جاتا ہے کچھ، ٹھیک ہے. آپ نے کچھ اچھا کرنے کا سوچا، آپ نے کچھ اپنی امی کے لیے گفٹ لے کر گئے تھے جو کہ اسلام میں ثواب ہے، اب امی کو وہ برا لگ گیا اور امی نے وہ آپ کے منہ پہ مار دیا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ آپ نے امی کو ناراض کر دیا، بلکہ آپ کو تو ثواب بھی ملے گا، بلکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اس کی ایک اور مثال ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ مجتہد غلط فیصلہ کر دے تو اس کو 1 نیکی پھر بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہی کہتا ہے کہ بھئی صرف عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اب obviously وہ ان کا ایک اپنا بنایا ہوا کانسیپٹ ہے، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے ایسا. اللہ کی طرف سے تو یہی ہے کہ بھئی نیت پر ہی ثواب ملے گا. لیکن ان کے ہاں، مذاہب کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ بھئی عمل پر ثواب ملتا ہے، نیت ویت کچھ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے نا انٹینشنز میٹر نہیں کرتی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ توبہ کرو گے تو آپ کو گناہوں سے معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے. کیسے ملے گی معافی؟ ویسے ملے گی کہ بھئی قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی سے کہہ دو او یو سرونٹس آف مائن، وہ میرے وہ بندو who have transgressed against your own selves، جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. despair not of God's mercy، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. behold، یقیناً God forgives all sins، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. he alone is very much forgiving، a dispenser of grace، یقیناً وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ پاک نے خود بتایا کہ بھئی اگر آپ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اور توبہ کرنی ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جبکہ مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہی کہتا ہے کہ بھئی سزا جو ہے وہ لازمی ہے، آپ نے غلطی کی ہے تو سزا ملے گی. کیسے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ کوئی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے جسے وہ پاپ کہتے ہیں، پھر گائے کا یورین پینا پڑتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو سکیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں ایک اور بھی عجیب قسم کا ایک کانسیپٹ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے اچھے کام کیے تو اگلے جنم میں آپ پنڈت وغیرہ بن جاؤ گے، اگر اچھے آپ نے نہیں کیے نا تو اگلے جنم میں کوئی گدھا بھی بن سکتا ہے اور مینڈک بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مذاہب کے اندر ایک عجیب قسم کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا یہ ٹاپک، ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہی پتا چلا کہ بھئی جو دین ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور جو باقی مذاہب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مذاہب ہیں، وہ مذہب ہے، ان کو ہم مذہب کی کیٹیگری میں رکھیں گے. لیکن جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو ہم دین کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تو اسی طرح سے ہم اس کو جو ہے نا ڈفرینشیٹ کریں گے. اب یہ ٹاپک آ جاتا ہے اکثر تہذیب اور تمدن میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. تہذیب اور تمدن، اب یہ تہذیب اور تمدن بھی یہی چیز ہے. اگر ایک سوال آ جاتا ہے تہذیب اور تمدن میں کیا فرق ہے تو اس میں بھی آپ نے یہی پوائنٹس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.